فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم اجمعین من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات بھیجو. معزز قابل عزت و احترام سامعین گرامی عزیز، خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان قریب ظلم کرنے والے یہ جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. سلسلہ بیان آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل 3 نشستوں میں حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی، ان کا تعارف اور ان کے قبیلے کا تعارف اور ان کے حالات اور ان کے سلسلے سے جو بدگمانی پیدا ہوئی، تھوڑے جملے میں اس کی وضاحت کی گئی. اب چونکہ دامن وقت میں فقط 3 دن ہے اور اس کی 4تھی نشست حاضر پیش خدمت ہے، تو اب وہ گفتگو یہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ جناب مختار کو عبید اللہ ابن زیاد نے گرفتار کر لیا. تو اب وہاں سے تاکہ وہ حالات بھی آپ کو سنائے جائیں کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا. جنہوں نے کربلا میں کھل کے ظلم کیا، وہ اگر آپ اپنے آئینے میں دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ جتنا مختار نے بدلہ لیا ہم شاید اس سے کچھ کم ہی لیتے، ہم اور آپ. انہوں نے قاتلان حسین کو سزا دینے کی نئی ترکیبیں، حسین انداز، اور جس کو کہتے ہیں تڑپا کے مارنا، کہ قاتلان حسین موت کی دعائیں مانگ رہے تھے اور موت دور بھاگ رہی تھی، اور دریائے مودت کا شہسوار، میدان مودت کا شہسوار مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی ملک الموت بن کے ان کا تعاقب کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب تک مختار کا خونی پنجہ ان کے گریبان تک نہ پہنچا مختار نے سانس نہیں لیا. لیکن میرے سرکار ایک بات بیچ میں کچھ باتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ میں نوجوان بھائیوں کے لیے ذرا سا اصلاحی پہلو کے اجاگر کر دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ بیچ میں بات آ جاتی ہے تو مجلسوں کا جو فائدہ ہے وہ بھی ہم کو لینا چاہیے. اگر مجلس عادتاً ہیں تو پھر یہ عبادت نہیں ہے،
اور اتنی مجلسوں کے بعد بھی اگر چینجنگ پیدا نہیں ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے ہم لائن میں کھڑے ہو کے تراویح پڑھنے والے ہیں، ہم کو قرآن کا مفہوم معلوم نہیں ہے۔ ہر عبادت چینج پیدا کرتی ہے، تبدیلی لاتی ہے۔ اگر زندگانی میں تبدیلی ہے تو عبادت فائدہ دے رہی ہے، اور جہاں تھے وہاں ہیں۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کر رہے ہیں، جیسے لوگ پڑھتے ہیں نماز، ہم نے بھی پڑھ لیا، لوگ فاقہ کرتے ہیں، ہم نے بھی روزہ رکھ لیا، اور ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کو عزاداری کرنا ہے، ہم نے کر لیا، ہمارے دادا کر رہے تھے، ہمارے پردادا کر رہے تھے، تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو بیچ بیچ میں جو چار جملے آ جاتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اگر آپ کبھی اسپتال میں گئے ہوں ایسے مریض کو دیکھنے کے لیے، کبھی خدا نہ کرے جانا پڑے اسپتال، مگر حالات ہیں، زندگی ہے تو وہ سب تو ہوتی رہتی ہے، تو اس میں مریض کو پیٹ میں درد تھا، تکلیف تھی کلیجے میں بھی اور پیٹ میں بھی، تو ڈاکٹر نے کہا اس کو فوراً پہلے پانی چڑھانا ضروری ہے۔ تو انہوں نے وہ سلائن لے کے یہاں پر ذرا سا وہ کچھ لگا کے اور وہ پانی کا بوتل ٹانگ دیا، اور وہ سیدھا لیٹے ہوئے ہیں اور سلائن چل رہا ہے، ان کو آرام مل رہا ہے۔ 12-16 گھنٹے تک پانی چڑھا، بہت آرام ملا، کہ بیچ میں پھر ایک مرتبہ ضرورت محسوس ہوئی کہ درد اٹھا، تو فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے 3 انجیکشن پھر لکھ دیے کہ فوراً 2 پائے در پائے 3 انجیکشن لگا دو ابھی۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ جو کمپاؤنڈر ہوتے ہیں وہ 3 انجیکشن کے لیے 3 جگہ سوراخ نہیں کرتے، وہ جو پانی کا سلائن چلا ہوتا ہے اسی کو ذرا ایسا دبا کے اسی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا، ہم لوگوں کے تو سوئی یہاں دی جاتی ہے، انجیکشن یہاں لگایا جاتا ہے اور ایسے لگایا جاتا ہے، انہوں نے کہا وہ تو سب لگایا جاتا ہے، لیکن جب ایک روٹ بنا ہوا ہے تو نئے راستے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی بار بار کیوں سوراخ کیا جائے، جس میں ایک جگہ ہو گیا تھا اس سے جاری ہے۔ میں میرے دوستوں جو تھوڑا سا اصلاح معاشرہ کے لیے بول دیتا ہوں، یہ اس لیے بولتا ہوں کہ الگ سے درس و تدریس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مولا حسین کا آب حیات رواں ہے تو اسی پانی میں اصلاح کا انجیکشن لگا دے تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور الگ سے کوئی میٹنگ کی ضرورت نہ ہو۔ تو سنیے جناب مختار نے کیا کیا، دیکھیے اس کے لیے بڑی زحمتیں اٹھائیں، بڑی مخالفتیں جھیلیں، گھر میں، محلے میں، اعتراف میں، لیکن مختار نے ہر مصیبت پر صبر کیا اور ایک ٹارگٹ بنایا کہ قاتل حسین کو ماریں گے، اور جتنے بھی طوفان اٹھے مختار اس سے ٹکرا گئے، اس لیے کہ مختار نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ کربلا میں جو بھی گیا ہے، جس اعتبار سے گیا ہے، ہم اسے مارے بغیر دم نہ لیں گے۔ تو ان کو آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال آپ ہماری مجلس میں آئے، ہماری عزت میں اضافہ، اور آپ مجلس حسین میں آئے، آپ کی عزت میں اضافہ۔ تو جملے آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ مختار تمام حادثات سے ٹکرا گئے، مگر انہوں نے جو مقصد رکھا تھا اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ تو آپ بھی اور ہم بھی جب عزاداری میں باب مودت اہل بیت میں اگر دنیا کے نشیب و فراز آ جائیں تو اپنی انانیت، اپنا تکبر بیجا، اپنا غرور بیجا، اس کو طاق پر رکھیے، مقصد میں حسین کو رکھیے سامنے، تاکہ ہم پہچانے جائیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ یہ بڑی دشواری ہے، بڑی پریشانی ہے کہ اس کا انٹرپریشن ایسا ہوتا ہے کہ عوام الناس کو جواب دینا دشوار ہے۔ سنیے میرے سرکار، مختار نے کیا مقصد بنایا۔ مجھے یہاں پر کسی شاعر کے ایک بند یاد آ گئے کہ جو مولا علی نے گود میں اٹھایا تھا جناب مختار کو اور پیار کیا، اور اس کے بعد یا کیس کہا اور بال کی مٹی صاف کی اور پھر بچوں میں چھوڑ دیا، اس کو ایک بند سنیے آپ کہ مقصد حیات مختار کا کیا ہے اس بند میں۔ مختار کی زبانی شاعر کہتا ہے کہ ایک دن گود میں حیدر نے اٹھایا تھا مجھے، پیار کر کر کے کلیجے سے لگایا تھا مجھے، واقعہ کرب و بلا کا بھی سنایا تھا مجھے،
مقصد زیست میرا کیا ہے بتایا تھا مجھے. حضرات ذرا میں آپ کا ذہن، اصل میں ہمارے آج قاسم بھائی نے بھی جو وہ لائٹ لگائی ہے وہ اس میں اچھا خاصا ایک مجمع ہمارے کور سے بچ گیا. کل انہوں نے صحیح جگہ چنی تھی، مگر یہ بھی چونکہ ضروری کام کر رہے ہیں، مجلس کا آن لائن جانا یا کسی بھی تحریر اور تقریر کو محفوظ کر لینا یہ بھی ایک بڑا کام ہے، تو ہم ان پر بھی کچھ بول نہیں سکتے. اب بیت ملاحظہ کیجئے کہ ایک دن گود میں حیدر نے اٹھایا تھا مجھے، واقعہ کرب و بلا کا بھی سنایا تھا مجھے. مقصد زیست میرا کیا ہے بتایا تھا مجھے. مقصد زیست میرا یہ ہے کہ باطل نہ رہے، زندہ اولاد علی کا کوئی قاتل نہ رہے. یہ مقصد بنا لیے زندہ اولاد علی کا کوئی قاتل نہ رہے. تو میرے سرکار جناب مختار پناہ دیتے دیتے آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے، ابھی ٹھیک ٹھاک جگہ ہے، ادھر ایک گنجائش ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بھائی توجہ کا طالب ہوں، آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں کہ جناب مختار گرفتار ہو گئے. قید خانہ ایسا ہے کہ جہاں آئیے تشریف لائیے، دن کا اجالا رات کی تاریکی کیا ہوتی ہے وہ قیدی کو معلوم نہیں ہے. سویرا کیسے ہوتا ہے، رات کیسے ہوتی ہے نہیں معلوم. ایک کلائمیٹ، ایک روپ رنگ، اندھیرا. اس ماحول میں اگر ایک دو دن رہنا پڑے تو ہم گھٹ جائیں گے، لیکن مختار اس میں مکمل 2 برس تک رہے. اور سنیے، جب آپ نے کل سنا کہ فولاد کی زنجیروں کو انہوں نے توڑ دیا تو ابن زیاد نے فرمان جاری کیا کہ مختار کو کھانا کیا دیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا صبح میں دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ظہرانہ ہے، اور پھر عشائیہ ہے، دوپہر میں بھی ہے اور شب میں بھی ہے، اور اتنی اتنی روٹیاں دی جاتی ہیں. کہ نہیں بہت طاقت ہے مختار کو، اس نے لوہے کی زنجیروں کو توڑ دیا ہلا کے. لہذا 24 گھنٹے میں مختار کو 2 روٹی، ایک دن میں اور ایک رات میں الاؤ کیا اس نے. اور کہا کہ سبزی میں اور گوشت میں اور سالن میں کچھ نہ دیا جائے گا مختار کو. عرب میں ایک تیل آتا ہے، لال اور کالے کے بیچ کا ایک رنگ نکلتا ہے اس تیل کا، اس کا نام ہے قطران. اس تیل کا استعمال ہوتا ہے، یہ جیسے ہمارے یہاں وہ کسی زخم پر یا کسی درد کی جگہ لگڑنے کے لیے کچھ تیل ویل آتے ہیں نہیں، وہ پین ریلیور کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور وہ بھی آدمیوں کے لیے نہیں یہ تیل تھا. یہ تیل اونٹ جس کے پیٹھ کے اوپر ہڈی ہوتی ہے جس کو کوہان کہتے ہیں، اس میں کجاوے باندھنے کی وجہ سے جو زخم آ جاتا تھا تو اس میں یہ قطران ملا جاتا تھا. اور وہ تیل جناب مختار کو 1 روٹی دن میں 1 روٹی رات میں. اب آپ اندازہ لگائیے، مختار اناج اور غذا کے سبب زندہ نہیں تھا، اس کا کوئی نیک مقصد تھا جس کے تحت اللہ نے اس کو حیات دی تھی. چل رہی ہے زندگی، میزم سے ملاقات ہے، نماز شب کا پابند ہے مختار، عبادت الہیہ میں کوئی کمی نہیں ہے، ذکر پروردگار میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر دن رات گریا ہے. میں نے زینب کو بندھے ہاتھ دیکھا ہے. یہ بھی ہے، کیا کروں، کیسے آزادی ملے. کہ اسی بیچ میں ایک واقعہ ہو گیا. سنیے واقعہ، میں ذرا آج آپ خدمت میں وہ بھی کلیئر کروں گا یہ واقعے کے بعد کہ جناب مختار کے لیے جو وہ کہا جاتا ہے کہ اجازت خروج نہیں ملا اور حق قصاص کہاں سے لائے اور خود سے کھڑے ہو گئے، اور وہ تو اس کی وضاحت بھی کروں گا آج.
آج پہلے آپ یہاں سنیں، توجہ چاہ رہا ہوں کہ جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی نے اسی طرح زندگی گزارنا شروع کیا کہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ 62 ہجری میں کوفے میں ایک مرد مومن ہے جو تقیہ میں ہے، اور وہ کوفے کے بچوں کو دینیات پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، اور وہ بزرگ ہیں، معلم ہیں، ان کا پورا نام ہے کثیر ابن عامر حمدانی، شارٹ میں معلم کوفہ کہلاتے ہیں۔ وہ وہاں بچوں کو پڑھاتے تھے، تو اب جب بچے پڑھنے آتے ہیں تو سب بچے آتے ہیں پڑھنے، اس میں چھانٹ کے تو بلایا نہیں جاتا کہ پیور مومن کا کلمہ چیک کر کے بلاؤ، سب آتے ہیں۔ اور پھر یہ تقیہ میں بھی تھے کہ اسی بیچ میں ان کو پیاس لگ گئی بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے، تو انہوں نے ایک بہشتی سے پانی طلب کیا، پانی جو دیا تو کٹورے کی ٹھنڈک ہاتھ میں لگی، تو پانی پینے سے پہلے انہوں نے امام حسین پر سلام پڑھا، اور جن لوگوں نے پانی بند کیا تھا اس پر لعنت پڑ دی۔ اب ان کا منہ سے لعنت نکلنا تھا کہ اسی مدرسے میں بیٹھا تھا سنان ابن انس کا بیٹا۔ سنان ابن انس کو تو پہچانا ہوگا جی، یہ وہی ملعون ہے جس نے شہزادے علی اکبر کے کلیجے پر نیزے کی نہیں ماری تھی۔ خدا کی لعنت ہو، ہماری اور آپ سب کی لعنت ہو اس ملعون پر، بے شمار لعنت ہو۔ اور جب علی اکبر کے قاتل پر میں لعنت کے فقرے دہرا رہا تھا تو آپ حضرات اتنا ٹھنڈے کیوں تھے؟ لعنت بھیجنے میں ذرا سا طاقت لگایا کیجئے، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے لعنت کہاں تک پہنچتے ہیں۔ چھوڑیے، روکیے، پہلے یہ بیان کو یہاں روکتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے بڑی تفصیل، آدھا گھنٹہ لگے گا پڑھنے میں، مگر میں اس کو 2 منٹ میں پڑھتا ہوں، کہ ایک موقع پر سلمان فارسی نے مولا علی سے فرمائش کیا کہ میں 7 طبقے آسمان کی سیر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ علی نے گھوڑے پر سوار کیا، سلمان کو لے کے چلے گئے، ایک آسمان، دوسرا آسمان، چوتھے آسمان، ہر جگہ تعارف کرا رہے ہیں، ملا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ وہاں ایک جگہ ایک محل دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، آؤ۔ آئے تو دیکھا ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اور چاروں طرف سے تازیانہ لیے ہوئے سزا دینے والے جوان کھڑے ہیں وہاں، ملائک فرشتے جو بھی ہوں، اور ایک شخص لوہے کے زنجیر جو آگ کی طرح بالکل لال ہے اس میں بندھا ہے، منہ لٹکائے ہوئے۔ سلمان آگے بڑھے، سلمان اس سے پہلے کہ آگے بڑھ کے پوچھتے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، وہ دیکھا کہ ایک فرشتہ اٹھا اور اسے دنا دن 10-5 کوڑے مارے، پھر بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے پیچھے سے اٹھا، اس نے 2-4 کوڑے لگائے، پھر بیٹھ گیا۔ جناب سلمان نے کہا یہ کیا ہے کہ ہر 2-5 منٹ میں کوڑے پڑتے رہے، مارنا ہے تو مار کے خلاص کرو کام، یہ سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو وہ دوڑے ہوئے آ گئے، کہا مولا علی یہ ہماری سمجھ میں بات نہ آئی کہ اس کو کوڑا پڑتا ہے، پھر پڑتے پڑتا اور یہ باپ باپ چلاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر کوڑے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کوڑے۔ تو کہا مولا یہ ہے کون؟ تو مولا نے کہا کہ تم کو جو میں نے طاقت دی ہے کہ جانور سے گفتگو کر سکتے ہو، یہ تو انسان ہے، جاؤ تم خود پوچھ لو اس سے۔ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، جو سلمان گئے تو انہوں نے پوچھا بھائی ہے تو کون، اور یہ کس کی سزا ہے جو تجھے اتنی مل رہی ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، میں نام نہیں بتاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ اس نے اپنا نام بتایا، اس نے کہا میں فلاں ہوں، اور مجھے جو سزا ہے ابھی صرف ایک جرم کی۔ کہ ایک جرم کی اتنی بھیانک سزا؟ کا ہاں، اور وہ جرم یہ ہے کہ میں نے تلوار کے دستے سے رسول کی بیٹی فاطمہ کے چہرے پر مارا تھا، صرف ایک جرم کی یہ سزا ہے۔ تو اب سلمان مڑے ان لوگوں کی طرف، انہوں نے کہا جب آپ اس کو مارتے ہیں تو بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ کہ ہمارا کام ان کو مارنا نہیں ہے،
جب زمین پر مومنین لعنت پڑھتے ہیں ہم حرکت میں آتے ہیں، لعنت روکتے ہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب تو قاتلان حسین پر لعنت پڑھنے میں ڈرا نہ کیجئے، آپ کی لعنتیں وہاں کوڑا پڑھ کے بڑھیں گی۔ بے شمار صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اور ہمارا میرا سب کا یہ جناب مختار دیکھئے، وہ پانی پینے کے جو آداب ہیں وہ بتایا جاتا ہے، جو مولانا نے فرمایا میری پیاس یاد کرو، ہے نا؟ تو کیسے ہم پانی پیتے ہیں؟ سلام علی حسین باولادہ و اصحابہ، ہے نا؟ یا بڑی شارٹ دعا، سلام بر حسین لعان بر یزید، تاکہ عبادت مکمل ہو جائے تبرع اور تولے کے ساتھ، حسین پر سلام بھی ہو اور یزید پر لعنت بھی ہو۔ کثیر ابن عامر حمدانی معلم کوفہ نے لعنت پڑھ دی، وہ مصیبت آ گئی۔ سنان ابن انس کا بیٹا اٹھا، اپنے گھر میں آیا، اپنے باپ سے کہا کہ یہ 2 ٹکے کا مولوی مدرسہ پڑھاتے پڑھاتے اتنا جارے ہو گیا کہ اب وہ لعنت پڑھ رہا ہے آپ پر۔ تو اس نے اپنے بیٹے کا امامہ پھاڑا اور کرتے ارتے کچھ پھاڑے اور ہاتھ پاؤں چیر کے دربار عبید اللہ ابن زیاد میں آیا۔ اس نے کہا ابن زیاد، اولاد رسول کے قتل کرنے کے بعد ہمارے اعزاز اور رتبے میں اضافہ ہونا چاہیے، یہی اضافہ ہو رہا ہے کہ اب گلی کوچی کا مولوی بھی لعنت پڑھ رہا ہے، ہوا کیا؟ کہا ایسے ایسے ہوا ہے۔ سپاہی کو حکم ہو جاؤ معلم کوفہ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ معلم کوفہ کثیر ابن عامر حمدانی گرفتار ہو گئے۔ اب یہ پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے، کوئی جنگجو جوان نہیں تھے، ان کے تعلق میدان جنگ سے نہ تھا۔ اب یہ جو یہاں آئے تو یہ بہت رونے لگے، اب جو اندھیرا دیکھا تو بڑی بے قراری سے رونے لگے، روتے روتے اتنا پریشان تھے کہ ان کے رونے کی آواز جناب مختار تک پہنچی، وہ اسی میں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی تو کون ہے؟ تو اب معلم اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ نام نہیں بتا رہے ہیں، کہ تم کون ہو؟ کہا ہم تو وہی ہیں محب علی کہ جس کے سبب یہاں سزا دی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا جب تم یہ کہہ رہے ہو تو ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، ہمارا نام کثیر ابن عامر حمدانی ہے، ایسا ایسا واقعہ ہوا جس میں ابن زیاد نے ہمیں ڈال دیا، اب ہم کیا کریں؟ کہ صبر کرو کوئی بات نہیں۔ اب جب بہت روتے تھے تو مختار بتاتے تھے، اور ایک جملہ سن لیں، بڑی شرعی وضاحت بھی اس کی ہوگی، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ مختار نے بہت جب رو رہے تھے، معلم تو سمجھاتے سمجھاتے کہا سن، تو نے میرے مولا کا قول نہیں سنا، جس دن تم ہماری ولایت کا کلمہ پڑھو لذت دنیا سے اپنے کو دور سمجھنا۔ تو معلم تو کیوں گھبرا گیا؟ ہم علی والے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ یاد دلا رہے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں، مگر بہرحال رونا۔ مختار جنگجو آدمی تھے، جوان تھے، بہادر تھے، یہ بیچارے ٹیچر پروفیسر پڑھانے والے، تو ان کو اس سے روتے تھے، یہ گھبراتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ 3 ہی دن رہے یہ قید میں، قیامت مچ گئی۔ جناب معلم کوفہ کے بھائی کی لڑکی اسی اسکول میں پڑھتی تھی جس میں ابن زیاد کی لڑکی پڑھتی تھی، اور اس نے اپنے باپ کے ذریعے پیروی لگائی اور رہائی کا پروانہ مل گیا معلم کوفہ کے۔ میں ذرا ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، اور سپاہی آیا لے گیا، چلو معلم کوفہ آ جاؤ تمہارے لیے مزدہ رہائی ہے۔ اب جب معلم کہتے میں جانے لگا تو میں نے مختار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا مختار جب میں باہر جاؤں گا تو مجھے اس گھٹن کا احساس زیادہ ستائے گا، یہ بتاؤ میں باہر جا کے تمہارے لیے کوئی کام کر سکتا ہوں؟ جناب مختار نے کہا بھائی ہم کو اپنا کوئی کام نہیں ہے، ہم تو اسی قید خانے میں تکیہ کرتے، مگر ہمارا مقصد ہے کہ ہم حسین کے قاتلوں کو ماریں گے، اگر تو چاہتا ہے مدد کرنا ہماری تو کسی صورت سے کاغذ اور قلم ہم تک بھیج دے، اور اس کا اجر تجھے بی بی فاطمہ زہرا دے۔ معلم کوفہ نے کہا میں وعدہ تو نہیں کرتا مگر پوری کوشش کروں گا۔ معلم کوفہ آئے باہر، اور اس کے بعد ابن زیاد نے
ہتکڑی اتروا دی اور وہ سب رسیاں کٹ گئیں اور بیڑیاں اتر گئیں اور وہ جانے لگے. گھر گئے. جاتے 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 سوچا انہوں نے کہ اب جب میں کھلی فضا میں سانس لے رہا ہوں مختار کی گھٹن کا احساس ہو رہا ہے, کیا کروں, کیسے کاغذ قلم پہنچاؤں. تو ان کو ایک ترکیب آئی. ایک بات آپ سمجھ لیں نوجوان بھائیوں, آپ سے خطاب کر رہا ہوں, جب آپ نیکی کے طرف قدم بڑھائیں گے اللہ ہدایت کرنا شروع کر دیتا ہے, اور جیسے ہی برائی کی طرف آپ قدم اٹھائیں گے رہبری شیطان کرنے لگتا ہے. اس وقت دماغ اتنا خراب ہوتا ہے کہ پھر نیکیاں سجھائی نہیں دیتی, دکھائی نہیں دیتی. اب ان کے دماغ میں ایک بات آئی, یہ بات آئی یا اللہ نے الہام کیا کہ وہ جو داروغہ زندان ہے, داروغہ زندان جب ہم کہیں تو داروغہ زندان جسٹ لائک اے جیلر, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہنا, جیسے جیلر ہوتے ہیں ویسے داروغہ زندان, زندان کہتے ہیں قید خانے کو. وہ کہا کہ اگر ہم زندان کو پٹا لیں تو ہمارا کام ہو سکتا ہے, زندان کے داروغہ کو. تو پولیس والے کو پٹانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. ہم جا رہے تھے, چلتی ہوئی کار رک گئی, وہ کہنے لگے اس میں پولوشن کا پیپر نہیں ہے, لہذا فائن لگے کہ 200 روپیہ دیجئے, سب لیگل ہو گیا. ابھی جو اتنا ہی لیگل تھا سب لیگل ہو گیا 1 منٹ میں. تو یہ سب چلتا ہے. معلم کوفہ نے کہا کہ ہم اس کو رشوت تو دے نہیں سکتے اس لیے کہ واضح پکڑے جائیں گے, پھر دشمنی ہے ماحول میں. تو انہوں نے ایک دوسرا انوکھا انداز اپنایا, بہترین کھانا گھر میں بنوایا, مسلم ران, بھنی ہوئی کلیجی, پایا, قورمہ, اور اس کے بعد قورمہ, کریلا اور شربت اور حریرے اور سب سجا کے سینی میں سرپوش سے ڈھانک کے اور لے کے آ گیا. ایسے ٹائم آئے جس وقت داروغہ زندان گھر میں نہیں رہتا. ٹائم دیکھ کے آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ کہا معلم کوفہ آئے ہیں. کیا کام ہے؟ کہ داروغہ جی ہے گھر پر؟ کہا نہیں وہ تو نہیں ہے. تو کہا دروازہ کھولیے. دروازہ کھولا. کون؟ کہا ہم ان کی بیگم ہیں. تو کہا بیگم صاحبہ ہمارا سلام قبول کیجئے, ہم کل رہا ہوئے قید سے, تو ہم نے ایک منت مانی تھی کہ اگر ہم آزاد ہو جائیں گے تو داروغہ زندان کی دعوت کریں گے. تو داروغہ زندان ابھی ہے نہیں, لہذا یہ دعوت ان کے لیے. گھر میں خوشبو پھیل گئی, بہترین کھانا, لذیذ غذائیں, اور وہ کوئی ٹال مٹول کے تو بنایا گیا نہیں تھا, ہر کھانا احتیاط سے بنایا گیا تھا, اس لیے کہ آدمی کو بائی کرنا ہے اس سے. جب لنچ بریک میں داروغہ زندان گھر آئے تو اب جو عمدہ عمدہ غذائیں دیکھی کہ یہ کیسے ہوا, کہ ایسے ایسے فلاں قیدی چھوٹا ہے, اسے منت رکھی. تو اس نے کہا اچھی منت مانی ہے بھائی, اس طرح کی منت مانا کرے تو ٹھیک ہے, لو جی لو. تو کھایا اور اتنا کھایا کہ بچ گیا. تو انہوں نے کہا رات میں بھی یہی چلے گا, رکھ دو, جو اکثر ہم مولویوں کو ملتا ہے. جب مولانا آئے ہیں سبزی کہہ رہے ہیں بنا کے رکھ دو, رات میں بھی یہی دیا جائے گا, چلو چلو کون جھنجھٹ پالے گا. رات میں بھی کھایا, اور اب دوسرے دن پھر اسی ٹائم, توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی, دوسرے دن پھر اسی ٹائم اسی طرح سینی میں سجا ہوا مال لے کے آ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, داروغہ جی ہیں؟ جی نہیں ہے. تو کہا یہ دروازہ کھولیے. کھولا. کہا کل والی سینی واپس کیجئے, یہ آج والی لیجئے. کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہماری منت میں ایک منت یہ بھی تھی کہ جب تک ملاقات نہ ہوگی ان سے تب تک ہم کھانا کھلاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, پھر کھانا آ گیا. پھر اسی طرح مست موجود. اب زوجہ بھی بڑے آرام سے سیریل دیکھ رہی ہیں, کوئی کام ہی نہیں ہے, بنا بنایا کھانا, بہترین غذائیں, او صاحب گھر میں چل رہا ہے. اب کھانا بنانا نہیں ہے, مٹر کی چھیمیاں نکالنی نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ گھر میں سیریل ہی تو دیکھیں گے. ہو گیا. اور 1-2 دن جب کھانا ایسے ہی لگاتار آیا تو داروغہ زندان ذہین تھا, وہ سمجھ گیا کہ پولیس والے کو لوگ ایسے کھانا نہیں کھلاتے, کچھ معاملہ ضرور ہے. تو چوتھے دن اس نے جاب پر کیجول لیو لگایا, رک گیا.
جب اسی ٹائم پھر کھانا لے کے آئے تو معلم کوفہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ جو دروازہ کھلا تو داروغہ زندان سامنے. الیکس اچھا اچھا آئیے تشریف لائیے, چائے وائے پی کے جائیے گا, پانی وانی پیجیے. یہ کیا منت آپ نے مانی, بہت عمدہ منت مانی. کہاں ہوگا صاحب ہماری منت بس آج پوری ہو گئی منت, آج لاسٹ ڈے ہے, آپ کی زیارت ہو گئی, منت ختم ہو, اس لیے کہ انہوں نے کہا منت تو ختم ہو گئی, وہاں بیٹھیے تو صحیح. بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد کچھ پانی وانی کچھ دیا. اس کے بعد داروغہ زندان نے منہ جھکا کے پوچھا کام کیا ہے. تو اس نے کہا جی توبہ توبہ کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم کو معلوم ہے کہ اتنی قیمتی غذائیں اور عمدہ سے عمدہ کھانا ایسے ہی حرام میں کوئی کسی کو نہیں کھلاتا, جو کام ہے وہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی کام نہیں ہے. تو کہا ڈرو مت, تمہاری پیشانی بتاتی ہے کہ تو آل فاطمہ کا چاہنے والا ہے. اب کل کی مجلس کا ایک جملہ دوہرا رہا ہوں, عزادارو چہرے پر اتنا بھولا پن ہو کہ زمانہ پہچان لے حسین والا ہے. پھٹکار, منحوسیت اور پھٹکار تو دشمن آل محمد کی پہچان ہے. آل محمد کا چاہنے والا لٹکاوا نہیں ہوتا. ایسا منہ لٹکائے بیٹھے ہیں, کسی نے سلام بھی کیا السلام علیکم, ہو گیا جواب. مسکرا نہیں رہے ہیں, اگر مسکرا دے کھل کے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ کیا ہے بھائی؟ نہج البلاغہ پڑھیے, مولا فرماتے ہیں مسکراتا ہوا لہجہ عطیہ پروردگار ہے. صلوات بر محمد اور آل محمد. یہ منزل ہے. میں نے جھک کے بتایا کہ تو اولاد فاطمہ کا دوست معلوم ہوتا ہے, کام کیا ہے بتا. تو مجھے اپنا دشمن مت سمجھ, میں بھی حسین کا چاہنے والا ہوں. اتنا سننا تھا کہ معلم کوفہ نے کہا کہ اب تو مجھے آپ سے ناراضگی ہو رہی ہے, جب حسین کے چاہنے والے ہیں تو پھر اس جگہ نوکری کیوں کرتے ہیں. کہا یہ حساب تو مت کر, تجھے نہیں معلوم شاید اسی دن کے لیے اللہ نے مجھے یہاں رکھا. کیا جملے ہیں میرے بھائی. تو اس نے کہا ہاں میں بھی, ایسا ہو سکتا ہے, کیا کرنا ہے. کہا ایسے کاغذ اور قلم پہنچانا ہے. معلم کوفہ نے کہا ہو جائے گا. اب تو ابن زیاد کے پاس جا اور وہاں جا کے کہہ دے کہ میں نے ایک دعوت رکھی تھی قیدی کی, کہ آزاد ہو جاؤں گا تو قیدی کی دعوت کروں گا, تو کھانا لے کے آنا قید خانے میں, وہاں میں تجھے 2-4 تماشا ماروں گا, ہٹاؤ کھانا لے جاؤ. تو تو کھانے کو کھول دینا, کھول کے کہنا کہ یہ کھانا قیدی کے لیے اور یہ کھانا سپاہیوں کے لیے. اور جو کھانا کھولے گا تو منہ میں پانی آ جائے گا لوگوں کے, تو سارے سپاہی خود مجھ سے کہیں گے کہ حضور معاف کر دیجئے, کھانے میں کیا دقت ہے, بھیج دیجئے. بالکل پروگرام بن گیا, چاک آؤٹ ہو گیا پروگرام. مگر وہ پروگرام لیک ہو گیا. لیک یہ ہو گیا کہ یہ داروغہ زندان کوئی اولاد نہیں رکھتا تھا. اس کی بیوی بہت پریشان تھی کہ کوئی لڑکا مل جائے, کوئی لڑکی مل جائے جو اڈاپٹ کر لے, تو وہ اس کو ملا نہیں. تو یہ ایک دن کسی جنگلات سے گزر رہی تھی تو ایک جھاڑے میں ایک روتے ہوئے بچے کو دیکھا اس نے, اور اس نے اٹھا کے اس کو پال لیا. وہ اس کو بیٹا بنا کے پالے ہوئی تھی, وہ وہاں پر اینٹھا ہوا لیٹا تھا, لوگ سمجھ رہے تھے سویا ہوا ہے. اس نے سب سن لیا اور جا کے ابن زیاد کو سب بتا دیا. اب کیوں نہ بتاتا, اس لیے کہ جو تھا. ارے اچھے لوگوں کے یہاں رہ کے بھی اس نے اپنا پن دکھا ہی دیا. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. منبر کے جملے ہیں میرے بھائی. دیکھیں میں منبر پر بڑے محتاط انداز میں قدم بڑھاتا ہوں, اس لیے کہ یہ منبر جو ہے نا اس کی اونچائی بہت ہے, اس کے نیچے بہت بڑی گہرائی ہے. وہاں اگر گر گئے تو سنبھلنا مشکل ہے. لہذا آپ ہم سے کبھی نہ سنا ہوگا اور نہ یہ کہ ہم ایسا جملہ نہیں دہراتے جو اہل بیت کے لیے شایع نشان نہ ہو. چہ جائے کہ سیاست کی اور اس کی گفتگو منبر سے, تو اس کی تو کبھی توقع نہ رکھی آپ, اس لیے کہ منبر ہے ہی حق علی اور اولاد علی پڑھنے کے لیے.
تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اس نے اپنا وہ دیکھیے سب لوگ سمجھ گئے، کیا ضرورت ہے وہ لفظ دہرانے کی، اس نے وہ اپنا پن دکھا دیا۔ اب یہ کھانا لے کے آ گئے، ان لوگوں کو تو پتہ نہیں، وہ کھانا لے کے آ گئے، معلم کوفہ نے سکھائے ہوئے انداز میں 2-4 ہاتھ رکھا، داروغہ زندان نے معلم کو ہٹاؤ کھانا لے جاؤ، اس نے کھانا کھولا، کہا حضور یہ کھانا کھلانے میں کیا زحمت ہے، یہ بڑی والی جو سینی ہے سپاہیوں کے لیے ہے اور یہ قیدیوں کے لیے ہے۔ تو اب جب سپاہیوں نے کھانا دیکھا، دیکھیے آلو بیگن کھاتے کھاتے آدمی کو ایک عمدہ غذا، انہوں نے کہا صاحب داروغہ زندان سے کہا اگر 2-4 قیدی کھا لیں گے تو آپ کا کیا جاتا ہے، ہم لوگ بھی کھا لیں گے، ان کو بھی کھانے دیجیے، لنچ کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، چلو جب تم کہہ رہے ہو تو الاؤ ہے۔ ابھی الاؤ ہوا تھا کہ گھوڑے پر سوار ابن زیاد آ گیا، روکو کھانا روکو، ہم کو خبر ملی ہے کہ اس کھانے میں کاغذ اور قلم ہے۔ اب تو تھر تھر آنے لگے لوگ، یا اللہ یہ کیسے ہوگا، کیا پلان ہوگا، یہ تو سب چوپٹ ہو گیا۔ ایک ایک روٹی کو اٹھا کے دیکھ رہا ہے، ایک ایک سالن کے پیالے کو، ایک ایک سلاد کو، اور اس کو دیکھا ابن زیاد نے، جب پورے طور پر خود سے دیکھ کے مطمئن ہو گیا تو اس نے کہا نہیں ہم کو گمراہ کیا گیا تھا، یہ کھانا دعوت بھیج دو، جاؤ بھیج دو قیدی کو، اس لیے کہ اس نے جھوٹ کہا تھا، اس کی گردن مار دو۔ تو ایک دشمن اہل بیت واصل جہنم ہو، وہاں تلوار چلا دینا تو گاجر مولی کاٹنے کے برابر تھا، مار دو گردن اس کی۔ اس ملعون نے ہمارا ٹائم برباد کیا اور گمراہ بھی کیا اور ہم کو داروغہ کے خلاف اکسا دیا، جاؤ 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 کھانا کھلا دو۔ کاغذ اور قلم پہنچ بھی گیا۔ جب داروغہ زندان پہنچا، بعد میں جب کھانا پہنچ گیا داروغہ زندان کے ذریعے، تو اب وہ جناب مختار نے ذہین تھے، وہ جو کھانا پہنچا کہ معلم کی طرف دعوت ہے وہ سمجھ گئے، وہ کھانا بھول گئے، انہوں نے کاغذ اور قلم تلاش لیا، تو وہ جو جس کے سلاد بنتے ہیں نا، وہ کھیرے اور ککڑی سمجھتے ہیں نا، اس کے بیچ میں آپ کاٹیے ذرا سا تو گیپ ہوتی ہے، اس میں چھپا دیا قلم، اور روٹی جو بنائی وہ دوسرے اسٹائل کی روٹی ہے نا، کہ ایک روٹی پر دوسری روٹی رکھ کے جو بنتی ہے، جس کو بہار میں دوستی روٹی کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں، ہمارے جلال پور کے علاقے میں اس کو مارا کہا جاتا ہے۔ دونوں صحیح ہے، اگر دوستی ہے تو بھی صحیح ہے، مارا ہے تب بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے حق کے دوستی اہل بیت بھی ادا کی ہے اور دشمن اہل بیت کو مارا بھی ہے۔ وہ روٹی اور اس کے اوپر روٹی لگا کے بنا دی کہ جناب مختار نے روٹی نکالی اور اس میں سے کاغذ، آخروٹ کے اندر سیاہی ڈال دی۔ اب وہ مولا کا قول پہلے دن جو میں نے پڑھا تھا کہ مختار کو گود میں لے کے کہا اے عقل والے، اے عقل والے، یہی ہے سند عقل۔ مختار غصائے نہیں، گھبرائے نہیں، اب جی کہاں کاغذ قلم، ڈھونڈ لیا، فوراً خط لکھا۔ جناب مختار کی 2 بہن تھی، بڑی بہن کا نام ہے صفیہ، جن کی شادی ہوئی تھی خلیفہ دیوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا سے، جو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، عبداللہ ابن عمر، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان سے شادی ہوئی تھی صفیہ کی۔ دوسری بہن تھی جاریہ، جن کی شادی ہوئی تھی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، ایک بہت بڑے نامی گرامی صحابی ہیں، سعد ابن ابی وقاص، اور یہ فاتح ایران کہلاتے ہیں۔ اسی کا بیٹا تھا عمر بن سعد، اور پسر سعد اور عمر سعد جو بھی کہلاتے ہیں وہ، ان سے شادی ہوئی تھی جاریہ کی۔ اب ہم یہ بتانے میں کہ یہاں شادی کیسے ہو گئی، رشتہ کیسے لگ گیا، یہ سب میں الجھیں گے تو ہمارا ٹائم گزر جائے گا، ہم کو معاف کیجیے، ہم بتائے دیں گے آپ کو کہ کیوں کیا اور کیسے کیا، اس لیے کہ ہم کو پورا نیٹ ورک چلانا نہیں آتا۔ وہ اللہ جو صبح قیامت تک کا پروگرام معلوم ہے، اس کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہوتا ہے، کب کہاں کس کو کیسے جوڑ دیا جائے، تاکہ جب کوئی مشن چلے تو محبت اہل بیت کی خراج میں اس کا استعمال کیا جائے۔ تو ہو گیا استعمال۔ معلم کوفہ کو خط لکھا، کہا ہماری بہن مدینے میں ہے تو یہ خط دے دے۔ معلم کوفہ خط لیا، انہوں نے امامے میں خط کو چھپایا، لے کے باہر، اس کے بعد گھر گئے، وہ جو کھانا وانے کا خالی برتن لائے تھے اس کو رکھا، اور وہ کپڑا جو پہنے ہوئے تھے اس کو اتارا، احرام باندھا، عمرے کا
عمرہ مفردہ کا احرام باندھا، آگے دربار ابن زیاد میں، کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک منت یہ بھی ہے کہ جب قیدی کی دعوت کر لوں تو عمرہ کروں گا۔ اس نے کہا اے معلم 2 دن کے لیے جیل نہیں گیا کہ منتوں کی تو نے لائن لگا دی؟ تو اس نے کہا بہرحال منت تو ہم نے مان لی ہے۔ کہا جاؤ، ایک تھیلی دے دی، اس میں کچھ سکے تھے، کہا جاؤ یہ رحلہ سفر کے طور پر استعمال کرنا۔ مولوی کوفہ نے احترام سے لیا، شکریہ ادا کیا، اور جیسے ہی دارالعمارہ سے باہر نکلے وہ پیسے کی تھیلی کو اٹھا کے پھینکا، ہاتھ کو صاف کیا زمین پر رگڑ کے کہ دشمن اہل بیت کے پیسے سے ہاتھ نجس ہو گیا۔ جب کردار میں اتنی طہارت ہو تو اہل بیت کا ناصر پیدا ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ پھینکا، آ گئے۔ اب وہ صاحب ہفتوں کا سفر دینوں میں اور دینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہوئے رکتے ہیں کہیں پانی وانی پینے کے لیے، سانس لینے کے لیے، زیادہ دیر نہیں رکتے، بھر پیٹ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ جب تک میں کھلی فضا میں سانس لے رہا ہوں مختار کی گھٹن کا احساس ہے۔ وہ آ گئے۔ تقریباً رات کا پچھلا پہر تھا جب مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر پر۔ اب جو آئے تو دیکھا، دروازہ کھولا، کیا ہوا؟ کہا مختار کا قاصد آیا ہے۔ تو بہن نے نام سنا، انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا میں فلاں فلاں۔ اچھا میرا بھائی قیدی ہے، قید میں ہے؟ اور اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ جس کو میں روک رہا ہوں۔ فوراً اس نے اپنے شوہر عبداللہ ابن عمر کو جگایا اور کہا کہ میرا بھائی قیدی ہے اور تو رہائی کا پروانہ لکھوا یزید سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ آرام کیجئے، کھائیے پیجئے، صبح میں ہم خط لکھ دیں گے، آپ لے کے چلیے۔ انہوں نے کہا ابھی لکھ، ابھی۔ تو مولوی نے بھی کہا نہیں ہم کو آرام نہیں کرنا، ابھی تو کم سے کم 2-4-10 کلومیٹر ہم چل جائیں گے، آپ دے دیجیے۔ خط لکھوایا یزید سے، یزید نے خط لکھا، عبداللہ ابن عمر کا خط، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین یزید ابن معاویہ کے نام، سلام بعد سلام، اما بعد عرض یہ ہے کہ ہماری زوجہ کا بھائی مختار جس پر بڑی سختی سے ابن زیاد نے اس کو قید رکھا ہے، تجھ پر لازم ہے کہ میرا خط پاتے ہی اس کی رہائی کے لیے ایک پروانہ بھیج دے، اور یاد رکھ اگر مختار کی رہائی میں تو نے کوئی بھی تاخیر کیا تو پہچان لے میں کس باپ کا بیٹا ہوں۔ میں بھی مسکراؤں تاکہ آپ کچھ سمجھے گا مسکراہٹ سے۔ معلم کوفہ جلدی 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 سفر طے کرتے ہوئے دمشق پہنچ گئے، شام، اس کی راجدھانی ہے دمشق، جو شام اب سیریا کہلاتا ہے اور جو دمشق ہے وہ دمشقس کہلاتا ہے، دونوں کے نام نظر آسا۔ اور تو وہ حیرت نہ کیجیے ایسا کیوں ہو گیا، جب بنگلور بنگلورو ہو سکتا ہے تو دمشقس ہو جائے تو کیا حیرت کی بات ہے، یہ سب تو ہوتے رہتے ہیں۔ وہاں پہنچا، اب مارے تاؤ کے اسی طرح دارالعمارہ میں داخل ہونے لگے، دربار یزید میں۔ وہ سامنے سپاہی تھے، انہوں نے 5 فٹ پیچھے اٹھا کے پھینک دیا دھکا دے کے، یہاں کون آدمی آیا، کیسے آیا؟ وہ گرے، چوٹ ووٹ بھی لگا، اور وہ چلے، یا اللہ اس کے دربار میں جائیں کیسے، انٹری کیسے ہوگی؟ انٹری ہوگی تو خط دیں گے نا۔ وہ پریشان، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، تو وہ ایک جگہ سبزی بیچنے والا ایک مرد مومن تھا جو سبزیاں بیچتا تھا، اس کے پاس کوئی پیڑ تھا جہاں سایہ بھی تھا، وہیں یہ بیٹھ جاتے تھے، انتظار کرتے تھے، اس لیے کہ دربار سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ تو کوئی جب 15 دن گزر گئے تو سبزی فروش نے پوچھا کہ بھائی تو ہے تو کوفی، یہ تو میں پہچان گیا تیرے لباس سے، مگر یہاں کیوں بھٹک رہا ہے؟ 10-15 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ایک کام ہے، ہم اس کے لیے آئے ہیں۔ کام کیا ہے بتاؤ؟ کہا ہم کو اصل میں دربار یزید میں جانا ہے، ہم 2-3 مرتبہ گئے، دھکا کھا کے بھاگ گئے، انہوں نے گرا دیا، بھگا دیا، مارا بھی، تو ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، کہ تم ابھی جاؤ جہاں کام کر رہا کرو، نماز عشاء کے بعد یہاں آنا۔ نماز عشاء کے بعد تم کیا کرو؟ کہا تم آنا تو۔ نماز عشاء کے بعد آئے، انہوں نے دکان بند کر دی، بٹھا کے کہا کہ کوئی خاص کام ہے دربار یزید میں؟ کہا نہیں وہ بتانے والا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں
اگر تم نہیں بتاتے ہو تو میں تم سے پوچھ لوں تم علی کے شیعہ تو نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ کہا بتاؤ ہو کہ نہیں؟ کہا وہ تو ہوں۔ تو کہا میں بھی علی کا چاہنے والا ہوں، میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی دل کی مراد رکھتا ہے۔ کہا اب تو آج میرے گھر چل، کل تو دربار یزید میں چلا جائے گا، میں پورے راستے تیار کر دوں گا۔ یہ لکھیے وہاں راستے میں مدد ملی، وہاں مدد ملی داروغہ زندان سے، اب یہاں سبزی فروش مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ اب یہ مشن ہے جناب مختار کا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آؤ آگے رکھا، صبح میں نہلایا دھلایا اور کہا کہ اب یہ لباس کوفی اتار، دمشقی لباس پہن، اور اس کے بعد سیرین عطر دمشقی خوشبو لگا اور ہاتھ کو پھینکتا ہوا دربار یزید میں جانا۔ پہلے دروازے پر لوگ ہوں گے، کلیجہ تان کے ہاتھ پھینکتے ہوئے جانا، یہ ہاتھ پھینک کے جانا یزید کے دربار میں رعونت کی پہچان ہے۔ اچھا، پہلے دروازے پر سپاہی نہیں روکیں گے، دوسرے دروازے پر جانا تو وہاں اصحاب تشتیہ بیٹھے ہوں گے۔ کہ اصحاب تشتیہ کیا ہوتے ہیں؟ کہ جن لوگوں نے سونے کے تشت میں حسین کا سر یزید کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس کو یزید نے اپنے خزانے سے پوری زندگی کے لیے شراب فری کر دیا، وہ بیٹھے پی رہے ہوتے ہیں، وہ اصحاب تشتیہ۔ اچھا، تیسرے دروازے پہ جانا تو وہاں نشاط شطرنج بچھی ہوگی۔ انہوں نے بھی کربلا میں بہت سارا جرم کیا جس کے لیے یہ فری میں شراب پیتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں۔ چوتھے دروازے پر جانا تو کالا کرتا کالا پیجامہ یعنی کالا لباس پہنے ہوئے ایک ترکی کا غلام ہوگا، تو اس سے رابطہ کر لینا، وہ علی کا شیعہ ہے۔ تو اس نے کہا جب علی کا شیعہ ہے تو دربار یزید میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا تم کو اپنا جتنا کام ہے اتنا کام کرو، تم کو جو بتا رہا ہوں مشورے مت دو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو مشورہ دینے کی عادت ہوتی ہے، مشورے مت دو، تم کو جو کہنا ہے وہ کرو۔ ٹھیک، اس کے بتائے ہوئے آئیڈیے پر وہ بڑھے، پہلا دروازہ چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے منع کیا تھا کہ نہ نشاط شطرنج کو دیکھنا نہ اصحاب تشتیہ کو دیکھنا، مگر اصحاب تشتیہ کی طرف ہماری نگاہ اٹھ گئی کہ ذرا دیکھ لیں۔ معلم کوفہ کا بیان ہے کہ ایسی صورت کہ جس کے سامنے خنزیر بھی حسین لگے، اتنی پھٹکار تھی۔ ابھی تو یہ انجام دنیا میں ہے، ابھی سفر تمام نہیں ہوا، ابھی مختار کا قیام ہونا باقی ہے، ابھی 12ویں امام کا ظہور ہونا باقی ہے، ابھی قیامت کا سفر باقی ہے، تو دنیا ہے۔ کہتے ہیں کہ چوتھے دروازے پر جب میں آیا تو کالا لباس پہنے ہوئے غلام ترکی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے السلام علیکم یا کثیر ابن عامر حمدانی۔ معلم کوفہ کہتے ہیں ارے یہ کون ہے جو میرا نام میری ولدیت کے ساتھ؟ جلدی سے آئے، گھبرا گیا، بھائی میں نے تجھے پہچانا نہیں، تم ہو کون؟ کہ نام، ولدیت، پیشہ، معلم سب بتا رہے ہو۔ کہ تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ 18 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جس دن تم شام میں داخل ہوئے تھے، جب ہی خواب میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے ہمیں آ کے بتا دیا تھا کہ ایک حسین کا مددگار آ رہا ہے، کہ اب تو رک یہیں پر، تیرا کام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اب یہ تیرا کام نہیں ہے، ہمارا کام۔ اس کے بعد غلام ترکی نے کہا شاید اللہ نے اسی دن کے لیے مجھے زندہ رکھا ہو کہ میں پورا پیش خیمہ تیار کر دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد معلم کوفہ لے کے گیا اس کو چھٹے دروازے کے پاس، کہا یہاں کھڑے رہو، یہ جگہ ہے ذرا بیٹھ جاؤ یہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد یزید نکلے گا، اسی راستے سے حمام جاتا ہے، تو ہم راستے میں روک کے کام کرا لیں۔ ٹھیک، وہ بیٹھ گیا وہیں پر۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ فوارے مشک و عنبر کے دیے جا رہے ہیں، تو معلم کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ فوارے کس بات کے اڑائے جا رہے ہیں، یہ خوشبو؟ انہوں نے کہا نہیں، یزید کے جسم سے بدبو آتی ہے اس لیے اس کے ماتھے میں زخم ہے،
جس سے وہ تعفن و بدبو ہے کہ لوگ منہ پر رومال رکھتے ہیں مگر ڈرتے بھی ہیں کہ خلیفہ ہیں، تو اس لیے خوشبو پہلے سے کہ لوگ رومال نہ رکھے. کہ یہ کیسا زخم ہے جو سڑ گیا بدبو ہے؟ کہ یہ زخم نہیں ہے، یہ عذاب ہے. کہے کہ عذاب؟ کہ یوم 40 جو اس نے دیوار سے سر ٹکرا کے کہا تھا مالی ولیل حسین، حسین کو مار کے مجھے کیا ملا، وہی زخم اتنا بڑا ناسور بنا ہے کہ دنیا کے ہر طبیب فیل ہو گئے. او یہ بات ہے کہ ہاں یہ بات ہے. ایسا ہی عذاب ایک ابن زیاد کے ساتھ بھی ہوا ہے. عبید اللہ ابن زیاد جس نے کوفے میں امام حسین کا سر اٹھا کے حسین سے باتیں کر رہا تھا، گلوے حسین سے ایک چھوٹا سا قطرہ خون کا ٹپک کے گرا، جو اس کے پاؤں پر گرا معصوم کا خون تھا. طہرکم تطہیرا کا مصداق لہو، نجس مقام پر رک نہیں سکتے، ہول کر کے زمین میں لہو چلا گیا. مگر وہ جو ہول ہوا وہ ہول مرتے دم تک رہا. وہ جو گیپ ہوا اس میں وہ مشک و عنبر بھرتا تھا کیا کیا، لیکن وہ بدبو یہ پہچان لیا جاتا تھا کلومیٹر دور سے کہ یہ ملعون آ رہا ہے بدبو سے. نو قصہ مختصر یہ کہ جناب معلم کوفہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سواری آئی. کیا بتاؤں آپ سے، ایک جملہ یہاں پر بچ بچا کے کہہ کے نکلوں گا کہ چند لڑکے ان کے ساتھ تھے آگے آگے. معلم نے پوچھا یہ لڑکے کون ہیں؟ تو اس کی جو وضاحت کی وہ میں صرف ایک لفظ جو لوگ سمجھے نہ سمجھے مگر میں ایک لفظ پڑھوں گا، کہا یہ وہ لڑکے ہیں جن سے یزید ان نیچورل آفنس کرتا ہے. اس سے زیادہ ہمارے پاس وضاحت نہیں. یہ صفت کس کی ہے وہ دیکھ لیں. بے شمار لعنت ہو اس ملعون پر. آ گیا معلم کوفہ نے دیکھا غلام ترکی آگے گیا. یزید مڑا، ہاں کیا کام ہے؟ کہ ایک کام ہے، جب سے میں تیرے دربار میں ہوں تیرا وعدہ ہے کہ ہر روز تو میری ایک نئی خواہش پوری کرے گا. کہا ہے؟ کہ کبھی میں نے تجھ سے کوئی خواہش کی؟ کہا نہیں کی. آج تک؟ کہا آج تک نہیں کی. کہ آج ایک خواہش ہے پوری کرے گا؟ کہا بالکل ابھی کروں گا. معلم کوفہ کہتے ہیں کہ غلام ترکی نے وہ خط دیا عبداللہ ابن عمر کا. خط لیا لے کے یزید نے ایک دانت کو اوپر اور نیچے پر رکھ کے پیجنا شروع کیا. کہا غلام ترکی سے کہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی موت کا پروانہ لکھوں اپنے ہاتھ سے؟ یہ تو مختار بڑے غضب کا علی کا شیعہ ہے، یہ تو خوخار بن جائے گا اگر آزاد ہو. اس نے کہا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہر روز خواہش پوری کرے گا. اور پھر ابن عمر کا خط بھی ہے. یزید کہتا ہے ابن عمر کا خط ہوا کرے، تو کہہ رہا ہے تو میں سوچوں گا، آ رہا ہوں نہا کے. کہا نہیں ابھی اسی وقت، اس لیے کہ معلم جائے کون لایا ہے خط؟ کہ یہ پیش کرو. معلم کوفہ تھر تھر کانپتے ہوئے یزید کے سامنے آئے. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم آئے تھے کہ خلیفہ وقت کی زیارت کریں گے تو ہم کو راستے میں یہ خط دے دیا گیا تھا. اچھا زیارت کے لیے آئے. ہاں تو اسے حکم دیا 1000 دینار اس کو انعام دیا جائے. زیارت کو آیا ہے، ٹھیک 1000 دینار دیا جائے. خط لکھا فوراً یزید نے. اب اس میں غلام ترکی نے، دیکھیے محب اہل بیت، میں کیا بتاؤں روز کی مجلس ریپیٹ نہیں کرتا. دشمن اہل بیت کی پہلی پہچان ہے بددماغ ہونا، محب اہل بیت کی پہلی پہچان ہے صاحب عقل ہونا. بددماغ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت سے لوگ دیکھے گا کہ پوری دنیا اٹھائے ہوئے ہیں لیکن عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے. عقل چھوڑ کے سب استعمال ہے. کیا فائدہ ایسی عزت کا، کیا فائدہ ایسی شہرت کا، کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسے علم کا کہ جہاں استعمال عقل ہے ہی نہیں. عقل کے معاملات میں ایک دم سے کوڑے ہیں. نہیں، محب اہل بیت کی پہلی پہچان ہے کہ وہ صاحب عقل ہو. عقل کی رہنمائی آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، جتنی عبادت کا حکم ہے وہ بالغ کے لیے اور عاقل کے لیے، دیوانے کے لیے نہیں ہے. عمل کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، دیوانے کے لیے نہیں ہے، بالغ اور عاقل کے لیے. یہ کرے گا وہ کرے گا وہ کرے گا. مگر
وہم عاقلون، مگر یہ شرط یہ کہ وہ عاقل ہو، ہے نا. وہاں پر غلام ترکی نے اپنی آنکھ لگا دی کہ یزید پتہ نہیں تو شام میں ہے، کوفہ میں ابن زیاد کیا برتاؤ کرے، لہذا ایک جملہ لکھ دے بڑھا کے کہ میرا یہ خط لے جانے والا پیغامبر تیرے ہر عمل کا چشمدید گواہ ہوگا، لہذا باعزت و احترام مختار کو آزاد کر دے. یہ جملہ بڑھوا دیا. اب معلم کوفی کو تو خط لے کے جانا تھا، اب ہر ایکٹیویٹی دیکھیں گے وہ، اس لیے کہ اگر وہ غلط بیان دے دیں گے یزید کے پاس تو اس کی گورنری چلی جائے گی. خط دیا، رخصت ہوئے، وہاں سے سر پر گھوڑا دوڑایا اور جلدی جلدی اپنا سفر طے کرتے ہوئے کوفہ پہنچے. کوفہ رات میں چہرے پر نقاب ڈالے دارالامارہ میں داخل ہوئے. اب جب دارالامارہ میں داخل ہوئے ابن زیاد کے پاس آ کے نقاب پلٹی. اب ابن زیاد نے دیکھا کہا ہو اب سمجھے عمرہ کی منت کیوں مانی تھی، کچھ گڑبڑ کر کے تو آیا ہے. انہوں نے کہا یہ گڑبڑ چھوٹا سا تو ہو گیا، یہ لیجئے خط، والد ماجد کا خط ہے. احترام ذرا دیکھیے آپ باطلوں کا. مولا علی نے کہا جنگ صفین میں کہ وہ باطل پر متحد ہیں، تم حق پہ ایک نہیں ہو. جانتے ہیں معلم کوفہ چشمدید گواہ اس کے کہ جب یزید کا خط دیا تو ابن زیاد تخت سے اٹھا، خط کو پہلے دونوں آنکھوں سے لگایا، اس کے بعد خط کھولا. یہ احترام ہے. خط کھولا، اس کا پورا متن تھا کہ مختار کو جلدی سے آزاد کر دے، اور نیچے نوٹ کہ یہ میرا پیغامبر جو خط لے کے جا رہا ہے وہ تیرے ہر عمل کا، ہر برتاؤ کا عینی شاہد ہوگا، لہذا عزت و احترام سے کر لو بھائی لو. اب کیا کرنا ہے؟ ہتھ کڑی کاٹی گئی، بیڑیاں اتاری گئیں، زنجیریں الگ کر دی گئیں. ایک سینی میں کپڑے جوڑے خلعت کچھ سب ملا کے، چونکہ باعزت رخصت کرنا ہے مختار کو، کہا یہ انعام لے لو. تو مختار نے یوں ہاتھ مارا اور کہا ہم کو دشمن اہل بیت نہ پسند ہے نہ اس کا انعام پسند. ہاتھ بڑھا، ایک مرتبہ مصافحہ کر لے، پھر تیری اور ہماری ملاقات تلوار سے ہوگی. تو ایک مرتبہ غصے میں آ کے زانو پہ ہاتھ مار کے ابن زیاد کہتا ہے مختار زیادہ آکڑ مت دکھا، اگر میں چاہوں تو ابھی تیری گردن مار دوں گا، وہ تو تیرا باپ نہیں مار سکتا. جملے سننا میرے بھائی، اگر میں چاہوں تو ابھی ہتھ کڑی کاٹی ہے، اتنے تلوار والے ہیں، اگر کسی کو حکم دے دوں تو تیری گردن مار دے، میرے پاس تلوار ہے، وہ تو تیرا باپ نہیں مار سکتا، میں تجھے ماروں گا. تو ایک مرتبہ ابن زیاد گھبرا کے کہتا ہے یہ تیرے اندر رہائی پاتے ہی اعتماد کہاں سے آیا؟ کہ تجھے نہیں معلوم ہے قید خانے میں میسم نے کہہ دیا ہے کہ میں ہی ماروں گا، اس لیے کہ مولا نے کہا ہے زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، میرا مولا جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. میرے سرکار مختار کیا کارہائے عظیم انجام دیا ہے. قاضی نور اللہ شستری آل اللہ مقامہ مجالس المومنین میں لکھتے ہیں کہ مومنین کو مختار کے احترام کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے کہ وہ قاتلان حسین کو مارنے والا ہے. بس زیادہ مختار کے لیے بحث میں نہ جائیں، کیا تھے اور کیسے تھے. مارا یہ جو آج آپ تک کربلا پہنچا ہے، میں انشاءاللہ میں کیا بتاؤں، ہمارا وقت ہو گیا ورنہ میں پورے ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا کل کہ یہ کربلا ہم تک پہنچا کیسے. یہ ہسٹری دیکھیے، یہ سرکاری ڈاکومنٹس جب تک نہ ہو یا پبلکلی اس کے پہنچنے کا ذریعہ نہ ہو تو یہ اتنا بڑا واقعہ پہنچا کیسے، ان ڈیٹیلز پہنچا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل وہ آپ پر اس پر روشنی ڈالوں گا. میں آپ حضرات کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. تاحد نگاہ مومنین مجلس میں آ رہے ہیں، ہر آنے والے کو اللہ اس کے توفیقات میں اضافہ کرے اور ہر آنے والے کی خدمت کو بی بی معصومہ قبول کرے.
اور میرا جی چاہتا ہے میں کہوں گا کہ مختار اس سال امہٹ میں تو اپنے ذکر کا مجمع دیکھ اور جنت سے مسکراتا ہوا بول کہ کوفے کا مختار اب اکیلا نہیں ہے. اس کا ایک ذریعہ آپ سن لیں. ہر دشمن کو پکڑا، مارا، سزا دیا، قتل کیا، مگر اس سے پہلے بیان لیا تو نے کربلا میں کیا کیا کیا. اور ایک انوکھا انداز مختار کا، تو نے کربلا میں جو ظلم کیا تو ظلم کرتے وقت تیرا دل پسیجا، تجھے افسوس ہوا؟ یہ بھی پوچھتے تھے تاکہ اسی انداز میں سزا دیں. چنانچہ ایک دشمن ہے جس کا نام ہے خولی بن یزید اسبئی. اس کا پکڑا جانا شاید کل پڑھوں گا، آج اس کا بیان سن لیجئے، مجلس ختم ہو جائے گی. خولی بن یزید اسبئی یہ جب گرفتار ہو کے لایا تو اس پر ابراہیم بن مالک اشتر کو اتنا جلال آیا کہ اس کا بیان لینے سے پہلے انہوں نے اس کے گردن کی ایک ایک ہڈی توڑ دی مار کے. اب ابراہیم کو کیوں غصہ آیا تھا؟ ایک جملہ سنیے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اتنا جلال آیا کہ اگر بیان لکھوانا نہ ہوتا تو گردن مروڑ دیتے ابراہیم بن مالک اشتر، مگر اس کو زندہ رکھنا، ابھی بیان لکھوائے گا. ہاں لکھا بیان. مختار نے پوچھا خولی بن یزید اسبئی تو نے کربلا میں کون کون سا ظلم کیا؟ اور کسی ظلم پر تیرا دل پسیجا؟ تو خولی کہتا ہے مختار ویسے تو میں نے بہت ظلم کیا ہے کربلا، مگر 3 ظلم میرا بہت بڑا ہے اور ایک ظلم پر میرا دل بھی پسیجا تھا. بس اس کا بیان سنے، مجلس ختم. کہتا مختار لوہے کی ایک چادر کو جو نیزہ مار کے توڑتا تھا وہ 1000 کا افسر بنایا جاتا تھا، میں لوہے کی 3 چادر کو توڑ دیتا تھا، لہذا عمر بن سعد نے مجھے 3000 کا افسر بنایا تھا. تو میرا پہلا ظلم تو یہ ہے کہ نیزہ طویل پر حسین کا سر کسی سے سنبھل نہیں رہا تھا، وہ میں نے اٹھایا. میرا ایک ظلم اور ہے بہت بڑا مختار، میرا ایک ظلم بہت بڑا اور ہے مختار، وہ یہ کہ میں نیزہ پھینک کے مارنے میں مہارت رکھتا ہوں. ایک ایسا وقت آیا کہ زخموں سے چور حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو عمر بن سعد نے مجھے بلایا، خولی تو نیزہ پھینک کے مارنے میں مہارت رکھتا، حسین کو گھوڑے سے گرا تو میں نے اپنا نیزہ حسین کے دل کا نشانہ لے کے جو مارا وہ نیزہ دل کو توڑتا ہوا پشت سے باہر نکل گیا، زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا. میرے سرکار میں مسلسل 3 دن سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں مگر مسائل نہیں پڑھ پاتا. آج میں نے نماز میں بی بی زہرا سے دعا مانگی کہ بی بی اتنی طاقت دیجئے کہ مسائل مکمل پڑھ سکوں. بہت روئیں گے آپ، اللہ آپ کے آنسوں کو رومان فاطمہ میں جگہ عنایت کرے. اے مختار ایک ظلم میں نے ایسا بھی کیا کہ میرا دل پسیج گیا، مجھے بہت افسوس آیا، ظلم کرنے کے بعد میں بہت پچھتایا. تو مختار نے کہا وہ ظلم کون سا ہے جو کرنے کے بعد تو پچھتایا؟ بتا. سنیے خولی کہتا ہے مختار جب حسین کے گھوڑے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا چکے، لاش کو پامال کیا گیا تو ایک بھیڑیوں کی طرح سب دوڑ پڑے خیام حسینی کی طرف. 165 خیمے حسین کے ایک جلنے لگے، مال و اسباب لوٹا جانے لگا. تو اے مختار میں بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنا گھوڑا مہمیز کر کے بڑھا خیمہ گاہ کی طرف تاکہ میں بھی کچھ مال و اسباب اہل بیت کے گھر سے لوٹ لوں.
اس ارادے سے میں بڑھا تھا، مگر ابھی خیمگاہ دور ہی تھا کہ شام غریبہ کے اندھیرے میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا. میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی تھی. اس آگ کی چنگاری میں بچی کے کان میں ہلتی ہوئی سونے کی بالی میں نے دیکھ لی. جزاکم ربکم. بازا 2 منٹ اور مجلس تمام. آپ کی عبادت مسائب میں مولا عباس طاقت دیں گے، میں مکمل پڑھوں گا. میں نے آگ کی روشنی میں بچی کے کان میں ہلتی ہوئی سونے کی بالی دیکھ لی. اے مختار میری نیت خراب ہو گئی، کیوں نہ میں یہ بالیاں اتار لوں. تو مختار میں نے اپنا گھوڑا خیمگاہ کے بجائے بچی کے پیچھے موڑ دیا. میں نے اپنے دونوں کان سے سنا بچی بڑے پیار سے کہہ رہی تھی، دادا نجف کا راستہ بتاؤ. کہاں چلے گئے دادا؟ کربلا میں آؤ، بابا ذبح کیا گیا. میں نے اپنے کان سے سنا بچی فریاد کر رہی تھی. غش کھا کے گر گئے مختار. پانی چھلک کے فاقہ ہوا. ہاں معلوم پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد میں بچی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. اے مختار، بڑا دردناک منظر ہے عزادارو، اگر ضبط کر سکے. اے مختار، ہونا کیا تھا، میں چاہتا تو بالیاں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اتار سکتا تھا، مگر میں نے بچی کو تڑپانے کی نیت سے اپنے کاندھے سے اپنا بڑا نیزہ نکالا، دوڑتی ہوئی بچی کے پشت میں چبو دیا. سکینہ منہ کے بل زمین پر گری. اب جو جھٹکے دے کے میں نے بالی اتاری. مصیبتہ خولی کہتا ہے اب جو میں نے جھٹکے دے کے بالی اتاری تو بچی کے کان کا لو کٹ گیا. بچی نے ایک مرتبہ دونوں ننھے ہاتھ سے کان پکڑ کے میری طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا. برداشت کرو گے عزادارو؟ بچی نے جملہ کہا، اے ظالم، تو مجھے ستا رہا ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے. اے مختار، بچی کا لہجہ اتنا پیارا تھا، مجھے رونا آ گیا. مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بچی نے دریا کا رخ کیا. اے چچا عباس، امو جلدی آؤ، تمہارے بعد سکینہ بے سہارا ہو گئی. اے چچا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ، تجھے حضرت سکینہ کی بے کسی کا واسطہ. ہماری ملت میں جتنی بچیاں ہیں ان سب کو عزت و آبرو کے ساتھ رکھ، ان کے سروں پر حجاب برقرار رکھ. اے میرے اللہ، جتنی بچیاں بھی ہماری ملت میں شادی کے قابل ہیں ان کے لیے غیب سے رشتے فراہم فرما. پروردگارہ، محمد اور آل محمد کے صدقے میں تیری بارگاہ میں عرضی ہے کہ تو ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے. پروردگارہ، آپسی اتفاق پیدا کر، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے زندگی گزاریں، سلمان اور ابو ذر کی طرح زندگی گزاریں. پروردگارہ، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ہے، جہاں جہاں بھی مومنین میں بیمار ہیں انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما. ہمارے ایک دوست امریکہ میں بہت ہی خطرناک پوزیشن میں ہیں، جناب یاسین لکھانی صاحب. پروردگار عالم سے دعا کیجیے آپ حضرات کہ اللہ انہیں بھی صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں جو بھی مومن مومنات
نیک تمنائیں رکھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کر، ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ، جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کے لیے راستے فراہم فرما۔ میرے اللہ، تیری بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے، ہماری زندگی میں اتنی مہلت ضرور دینا مرنے سے پہلے کہ ایک مرتبہ کربلا حسین کی زیارت۔ اور اے میرے اللہ، تمام علماء، خطبہ، ذاکرین کرام، شعراء اہل بیت، ایک ایک مرثیہ خاں، نوحہ خاں، قصیدہ خاں، ماتمدار، عزادار کی حفاظت فرما، جملہ مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر دے۔ اے میرے اللہ، وارث کربلا، منتقی میں خون حسین، حضرت ولی عصر، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم۔ آپ حضرات سے 1 منٹ کی گزارش ہے کہ 1 منٹ ذرا اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ جناب رضی صاحب زیارت کربلا معلیٰ کے لیے قرآن برآمد کیا جا رہا ہے۔ جس مرد مومن یا خوش نصیب شخص کا قرآن برآمد ہوگا انشاءاللہ اسے زیارت کربلا معلیٰ کے لیے بھیجا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 61 نمبر 61 دیکھ لیجئے اپنا نکال کے، کوئی صاحب اس میں ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے 61 والے۔ آپ لوگ اپنی پرچیاں دیکھ لیں۔ کل تیرے تھا جو پہلے دن سے آئے۔ آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں۔ 61 نمبر جن کا ہو، نہیں تو دوسرا قرآن نکالا جائے۔ ایک مرتبہ بولیے 61 نمبر ہے تو 61 نمبر جن صاحب کا بھی ہو، دوسرا نکالا جائے۔ آپ لوگ بولیں۔ 86 نمبر آئیے مبارک۔ اللہم صلی علی محمد و مبارکباد دیجئے بھائی نے آپ لوگ۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ حجت علی۔ حجت علی، ماشاءاللہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔ اللہ زیارت کربلا۔ ہمارا چورہا۔ ارے واہ، وہاں متوجہ ہے زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمع الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المطعون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیط والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن ابن مصیر رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا غلیبۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا حاضر جل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک وعنک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی